کہانی کا عنوان ہے ناقابل معافی۔ مجھے پھانسی مل جاتی تو اچھا تھا، اس نے بڑے دکھ سے میری جانب دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ اس کے لہجے میں سارے جہاں کا درد، اس کی آنکھوں میں بلا کی اداسی تھی، ایسی بھرپور اداسی جسے دیکھ کر دیکھنے والا بھی اداس ہو جائے۔ وہ اپنے باپ کے ساتھ آیا تھا۔ وہ مجھے سیدھے سادے سے آدمی لگے تھے، دبلے پتلے، سر پر جالی والی سفید ٹوپی، چھوٹی اور تمیز سے تراشی ہوئی داڑھی، آنکھوں پر قیمتی اینک کا فریم۔ انہوں نے قیمتی سی گھڑی بھی پہنی ہوئی تھی۔ مجھے ڈاکٹر حمید نے فون کر کے ان کے بارے میں بتایا تھا کہ وہ اسے لے کر آئیں گے۔ حمید کا شمار شہر کے ان گنے چنے ڈاکٹروں میں ہوتا تھا جو نہ صرف یہ کہ علاج کرتے ہیں بلکہ مریض اور مریض کے خاندان کے ساتھ ذاتی نوعیت کے تعلقات بھی رکھتے ہیں۔ پورا خاندان حمید کا مریض تھا۔ کھاتے پیتے لوگ تھے وہ۔ کراچی کی سبزی منڈی میں سبزی کی آڑھتی کرتے تھے۔ سلمان نے کسی ہندو لڑکی کا اغوا کیا تھا، اس سے شادی کی تھی، جس کے بعد ایک بچی کی پیدائش ہوئی۔ پھر وہ لڑکی ایک دن بھاگ گئی تھی۔ میں نے قصہ تو سن لیا تھا، لیکن میرا خیال تھا کہ میں مریض اور اس کے خاندان کی زبان سے ہی ساری باتیں دوبارہ سے سنوں تو بہتر ہوگا۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ پورا خاندان کس قسم کے زبردست دباؤ کا شکار ہوگا۔ وہ سبھی دباؤ کے شکار تھے۔ ان دونوں کو بلانے سے قبل میں ان کے باپ کو پہلے سے بلا کر ان کی باتیں سن چکا تھا۔ انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ وہ کئی دفعہ خودکشی کرنے کی کوشش کر چکا ہے۔ اب اسے ہر وقت کسی نہ کسی کے زیر نگرانی رکھنا پڑتا ہے۔ گھر میں بھی اس پر نظر رکھنی پڑتی ہے۔ وہ کہیں وہ بارچی خانے سے چھری نکال کر اپنے آپ پر وار نہ کر ڈالے۔ کمروں کے دروازے کی چرخیاں نکال دی گئی ہیں، مبادا وہ کسی کمرے میں بند ہو کر اپنے آپ کو پھانسی کا شکار نہ بنا دے۔ ہر وقت اس کے ساتھ ایک ملازم رہتا ہے، اکلوتا بیٹا۔ اس کا یہ حشر کسی نے سوچا بھی نہ تھا۔ ماں اور بہنیں ہر وقت آنسو بہاتی رہتی ہیں۔ نہ جانے کس کی بد دعا یا کس کی نظر لگی ہے کہ وہ سب کچھ ہو گیا ہمارے ساتھ۔ انہوں نے اپنے درد بھرے الفاظ میں مکمل کہانی سنائی تھی۔ وہ مشرقی پاکستان سے لٹے پٹے کراچی آئے۔ مشرقی پاکستان میں اچھا کاروبار تھا۔ بہار سے وہ لوگ مغربی پاکستان کے بجائے ڈھاکہ چلے آئے۔ وہیں ان کے باپ نے محنت کی، آہستہ آہستہ کر کے کاروبار کو جمایا تھا۔ کم عمری سے ہی اپنے والد کے ساتھ ان کا ہاتھ بٹانے لگے تھے۔ دیکھتے دیکھتے انہوں نے سب کچھ حاصل کر لیا جس کی ہر آدمی کوشش کرتا ہے۔ مشرقی پاکستان میں سب کچھ ملا تھا ہم لوگوں کو۔ بڑی محنت کی تھی ہمارے خاندان نے، صبح سے شام تک کام کرتے تھے اور اللہ نے اس کا پھل بھی دیا۔ اچھے پیسے کمائے، دوست، عزت، رشتہ دار سب کی مدد بھی کی، مکان بھی بنایا اور سوچا بھی نہ تھا کہ رت ایسے بدلے گی کہ سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ بنگلہ دیش تو ایک بڑا دیش بنا، مگر نہ جانے کتنے چھوٹے چھوٹے دیش تباہ و برباد ہو گئے۔ بچے یتیم ہوئے، بیویاں بیوہ ہو گئیں۔ اپنے جوان بچوں کی موتوں کا ماتم کرتے ہیں مائیں، اپنا آپ کھو بیٹھی، بہن بھائیوں کو یاد کرتی ہیں، بھائی اپنے بچھڑے ہوئے بہنوں کے بارے میں ڈراؤنے خواب دیکھ کر نہ جانے کیسے زندگی گزار رہے ہیں۔ کیوں ہوتا ہے ایسا؟ کچھ سالوں کے بعد ہی وہی کہانی دہرائی جاتی ہے۔ ان کے لہجے میں بڑا کرب تھا۔ شکر ہے ہمارے خاندان کے دونوں جوان لڑکیاں، میری دونوں بہنیں اغوا نہیں ہوئیں، بلکہ اگر گولی کا نشانہ مر گئی۔ بہنیں اغوا نہیں ہوئیں بلکہ گولی کا نشانہ بن کر مر گئیں۔ میں، میری ماں اور میرے والد ان کے لیے فاتحہ پڑھ لیتے تھے، انہیں یاد کر کے رو لیتے تھے۔ اب میں بھی انہیں یاد کرتا ہوں تو یہی سوچتا ہوں کہ وہ کہیں جنت میں سکون سے آرام سے رہ رہی ہوں گی۔ میں ان کے بارے میں سوچ سوچ کر پریشان نہیں ہوتا ہوں۔ مجھے اس قسم کی کہانیاں سننے کا شوق تھا۔ میرا خیال تھا کہ مریضوں اور مریض کو سمجھنے کے لیے، اس کے بعد علاج کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ان تمام تفصیلات کو جمع کیا جائے، ان کی چھان پھٹک کی جائے تو بہت ساری ذہنی گروہوں کو کھولنے سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔ ذہنی مریضوں کا علاج انہی گتھیوں کو کھولے بغیر ممکن نہیں ہے۔ مجھے اپنی طرف متوجہ پا کر انہوں نے پھر کہنا شروع کیا کہ جو کچھ بھی ہوا وہ دونوں جانب ہوا۔ کیا بہاری، کیا بنگالی، کیا فوجی اور کیا مکتی باہنی، کوئی بھی انسان نہیں رہا تھا۔ وحشت، دہشت، درندگی اور ظلم کے درجے نہیں ہوتے ہیں ڈاکٹر صاحب، جیسے چوری اور بےمانی کے درجے نہیں ہوتے ہیں۔ چور کو جانتے بوجھتے ہوئے چور نہ سمجھنا، بےمانی کی حمایت کرنا، چوری اور بےمانی سے زیادہ بڑے جرم ہیں۔ جرم چاہے بڑا ہو یا چھوٹا، جرم تو جرم ہی ہوتا ہے۔
اسی طرح سے ظلم، ستم، وحشت، دہشت، درندگی کی حمایت کسی بھی وجہ سے کی جائے وہ بھی وحشت، دہشت اور درندگی کہلائے گی۔ نہ جانے کیا ہو گیا تھا لوگوں کو۔ پاکستان کو بچانے کے لیے ایک بھی بنگالی کا قتل نہیں ہونا چاہیے تھا، اور بنگلہ دیش بنانے کے لیے ایک بھی بہاری کو مارنا نہیں چاہیے تھا۔ کاش کسی لڑکی کی عزت نہ لوٹی جاتی، کاش کسی کو بھی ذبح نہ کیا جاتا۔ کیا ضرورت تھی ان سب چیزوں کی؟ ان کی بات میں وزن تو بہت تھا، مگر حقیقی دنیا میں تو ایسا نہیں ہوتا ہے، ایسا ہوا بھی نہیں ہے، اور شاید ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا۔ لوگ بالادستی کے لیے لڑیں گے، قومیں ایک دوسرے کا گلا کاٹیں گی، ایک دوسرے کی ماؤں بہنوں کی حرمتوں کو پامال کریں گی، کبھی قومیت کے نام پر، کبھی مذہب کے نام پر، کبھی ملک بچانے کے لیے اور کبھی اپنی اناؤں کی تسکین کے لیے۔ انسان تو یہی کرتے رہے ہیں، ہزاروں سال کی تاریخ تو یہی بتاتی ہے۔ میرے ذہن میں بھی اسی قسم کے خیالات آتے رہتے تھے۔ دو بہنوں کا دکھ لے کر اور سب کچھ ڈھاکے میں چھوڑ کر میں اپنے خاندان کے ساتھ نیپال کے راستے کراچی پہنچ گیا۔ کراچی کے اورنگی ٹاؤن میں زندگی ویسی شروع کر دی تھی جیسے میرے باپ نے ڈھاکے میں شروع کی تھی۔ وہاں میں ان کا ہاتھ بٹاتا تھا، یہاں انہوں نے میرا ہاتھ بٹایا۔ یہاں بہت جلد اللہ کی مہربانی سے ہم لوگوں کو سب کچھ مل گیا۔ میں نے وہی کام کیا یہاں کی سبزی منڈی میں شروع کر دیا تھا۔ یہی ایک کام مجھے آتا تھا جو میں اچھے طریقے سے کر سکتا تھا۔ پھر اورنگی ٹاؤن چھوڑ کر گلشن اقبال جا بستے میں بہت دیر نہیں لگی ہم لوگوں کو۔ میں نے اپنی بیٹیوں اور بیٹے کو پڑھنے میں لگا دیا تھا۔ بہت محنت کی تھی ان کی ماں نے ان کے پیچھے۔ بنگلہ دیش میں سب کچھ لٹ گیا تھا ہمارا اور ہمارے جیسے لوگوں کا۔ میں شاید قسمت کا دھنی تھا، شاید میری قتل ہونے والی بہنوں کی دعائیں تھیں، میرے ساتھ کے محنت کرنے کا موقع مل گیا اور محنت سے کھوئی ہوئی دولت بھی واپس آ گئی۔ مگر کئی خاندان تو ایسے تباہ ہوئے کہ آج تک اس تباہی سے باہر نہیں نکل سکے ہیں۔ میں نے سوچا تھا میں اپنے بچوں کو پڑھاؤں گا، اتنا پڑھاؤں گا کہ کل اگر دوبارہ وہی سب کچھ پاکستان میں ہوا جو بنگلہ دیش میں ہوا تھا تو انہیں سنبھلنے کے لیے وہ سب کچھ نہیں کرنا پڑے گا جو مجھے کرنا پڑا ہے۔ دولت تو چلی جاتی ہے، تعلیم نہیں جاتی۔ دولت تو لوٹی جا سکتی ہے، ہنر کوئی نہیں لوٹ سکتا۔ سیٹ تو کنگال ہو سکتا ہے مگر پڑھا لکھا آدمی کنگال نہیں ہوتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ خاموش ہو گئے، جیسے کچھ کہنے کے لیے صحیح الفاظ کا چناؤ کرنا چاہ رہے ہیں۔ میں ان کے چہرے پر عجیب قسم کا تناؤ تھا۔ میرے کچھ کہنے سے قبل ہی انہوں نے کہنا شروع کر دیا، مگر شاید مجھ سے غلطی ہو گئی۔ تعلیم کے باوجود جو کچھ ہوا وہ میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ یہ میرا بیٹا بالکل ٹھیک ٹھاک تھا، اسے میں نے کاروبار بھی سکھایا، تعلیم بھی دلائی، یہ کام بھی صحیح کرتا تھا، مگر نہ جانے کیوں کیسے یہ سب کچھ ہو گیا میں نے تو سوچا بھی نہیں تھا۔ زندگی اس طرح سے دھوکہ کرے گی میرے ساتھ اور میرے خاندان کے ساتھ۔ ان کی آنکھیں جھلملا گئیں اور آواز بھرا سی گئی تھی۔ میرا بیٹا ایک شریف آدمی تھا، میری آنکھوں کے سامنے بڑا ہوا تھا، بظاہر کوئی خرابی نہیں تھی اس میں، محنتی تھا، کام کرتا تھا، اسکول کالج یونیورسٹی میں پڑھا تھا۔ اب اس نے علاقے کی مسجد میں نماز پڑھتا تھا، روزے رکھتا تھا، سارے دوست اس کے مذہبی تھے۔ میں آج تک نہیں سمجھ سکا کہ اسے ایسا کرنے کی کیا ضرورت تھی۔ کوئی ضرورت نہیں تھی۔ خاندان میں، خاندان کے باہر، دوستوں میں، رشتہ دار میں، خود ہمارے محلے میں بہت ساری خوبصورت لڑکیاں تھیں۔ ہم لوگ کھاتے پیتے لوگ تھے، کچھ کمی نہیں تھی۔ جس سے چاہتا اس سے شادی ہو جاتی اس کی، مگر وہ ایک ہندو لڑکی پر عاشق ہو گیا۔ میں نے، اس کی ماں نے، اس کی بہنوں نے، کسی نے بھی نہیں سوچا تھا کہ ایسا ہو جائے گا اور اس طرح سے ہو جائے گا۔ شروع میں تو میں نے کوئی خاص توجہ نہیں دی۔ ایسا ہو جاتا ہے، آپ کسی کو پسند کر لیتے ہیں، چاہتے ہیں اس سے آپ کی شادی ہو جائے، وہ آپ کو مل جائے، مگر زندگی میں وہ سب کچھ تو نہیں ہوتا ہے جو آپ چاہتے ہیں۔ سب کچھ تو آپ کو نہیں ملتا ہے جس کی آپ تمنا کرتے ہیں۔ پھر آپ صبر کر لیتے ہیں، بھول جاتے ہیں، خاص طور پہ ایسے حالات میں جب ساری محبت ایک طرفہ ہو، مذہب، ذات اور فرقے کا فرق ہو۔ ایک دن میں نے اسے سمجھایا تھا کہ اگر ہم مسلمان ہیں اور وہ ایک شریف ہندو گھرانے کی شریف سی ہندو لڑکی ہے جو تم سے شادی کرنا بھی چاہے تو نہیں کر سکتی ہے کیونکہ اس کے والدین کبھی بھی راضی نہیں ہوں گے۔ پھر سب سے بڑی بات یہ تھی کہ للیتا نے تم سے صاف کہہ دیا ہے کہ اسے تم میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، پھر تم ایسی ضد کیوں کر رہے ہو جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میں نے اور اس کی ماں نے بہت سمجھایا تھا اسے۔ اس کی ماں تو رو دی تھی اس کے سامنے۔ میں اسے مسلمان بناؤں گا، میری بیوی بنے گی، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا ہوں، اس نے بار بار اپنی ماں سے کہا تھا۔ وہ بات
سمجھنا ہی نہیں چاہ رہا تھا۔ للتا اور للتا کے خاندان کو اس میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ وہ ہندو لوگ تھے، وہ ہندو رہ کر ہی اپنے طریقے سے زندگی گزارنا چاہتے تھے۔ وہ لوگ کراچی کے پرانے سندھی تھے، کھاتے پیتے خوشحال، بیپاری، اپنے کام سے کام رکھنے والے لوگ۔ بلا شبہ وہ ایک خوبصورت لڑکی تھی، میرے بیٹے کو اچھی لگی ہوگی، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں تھا کہ اسے اغوا کر لیتا۔ ہاں ڈاکٹر صاحب، اس نے اسے اغوا کر لیا تھا۔ اپنے دوستوں کی مدد سے اس نے اسے کالج سے گھر آتے ہوئے زبردستی راستے میں پکڑ کر اپنے گاڑی میں ڈال کر اغوا کر لیا تھا۔ مجھے بعد میں پتہ چلا کہ اس نے پیسے خرچ کیے تھے اس کے اغوا پر۔ وہ چیخی تھی، چلائی تھی، مگر اصلاح کے زور پر وہ سب کچھ ہو گیا جو کراچی میں ہوتا رہتا ہے، جو سندھ کے چھوٹے بڑے شہروں قصبوں میں ہو رہا ہے۔ ہر کوئی دیکھ رہا ہے، سمجھ رہا ہے، پھر بھی ہم سب کچھ دیکھتے رہتے ہیں، کوئی کچھ نہیں کہتے، کیونکہ ہم میں نہ تو اخلاقی ہمت ہے اور نہ جرأت۔ شاید اسے برا بھی نہیں سمجھتے ہیں اس وقت تک جب تک یہ ہمارے اپنے ساتھ نہیں ہوتا ہے۔ کچھ نہ کہنا، کچھ نہیں کرنا ایک طرح سے حمایتی تو ہے اس ظلم و جبر کی۔ میں نے نہیں سوچا تھا کہ کہانی اتنی پیچیدہ ہوگی اور بظاہر مولوی ٹائپ کا یہ آدمی اس طرح کی بات کرے گا۔ کوئی بھی اپنے بیٹے کو برا نہیں کہتا ہے، برا نہیں سمجھتا ہے، خاص طور پر ایسے معاملے میں جب مذہب کا نام لیا جاتا ہے، جب معاملہ ہندو مسلمان کے درمیان کا ہو۔ مسلمان کیسے غلط ہو سکتا ہے؟ یہ تو ممکن ہی نہیں تھا۔ مجھے تو بعد میں پتہ چلا جب للتا کے باپ کی تصویر اخبار میں چھپی تھی۔ اس کا بیان تھا کہ اس کی بیٹی کو اغوا کر لیا گیا ہے۔ میرے بیٹے کا نام تھا کہ اس نے اغوا کیا ہے، اسے مسلمان بنا کر اس سے شادی کر لی ہے۔ یہ سب کچھ عالم کے ہاتھوں ہوا تھا، بڑے منظم طریقوں سے۔ ایک بڑے سے مدرسے میں یہ جہاد کیا گیا تھا۔ ایک نہتی معصوم نوعمر ہندو لڑکی کے خلاف میرا بیٹا اتنا گھٹیا ہو جائے گا، میرے تصور میں بھی نہیں تھا۔ 6 مہینے تک کچھ بھی نہیں ہوا۔ للتا کا باپ پولیس اسٹیشن، اعلیٰ افسروں کے دفتروں کے چکر کاٹتا رہا۔ پریس کلب میں ہندو پنچایت والے پریس کانفرنس کرتے رہے، جو کچھ بھی نہیں ہوا۔ میرے بیٹے اور اس مولوی کا وکیل بہت بڑا وکیل تھا۔ اس کی گرفتاری سے پہلے ضمانت پر ضمانت ہوتی رہی۔ وکیل نے کچھ ایسا چکر ڈال دیا تھا کہ پولیس والے جانتے بوجھتے ہوئے بھی للتا کو بازیاب نہیں کر سکتے تھے۔ وہ دونوں ایک محفوظ جگہ پر رہ رہے تھے۔ کیسا نظام ہے جس میں مذہبی بنیاد پر بے بس لڑکی اغوا ہو جاتی ہے، روپوں سے خریدا ہوا وکیل قانون سے کھیلتا ہے اور جج انصاف مہیا کرنے میں بے بس ہے۔ میں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی تھی، مگر وہ نہیں سمجھا۔ میں تو ایک باپ ہوں، میری بیٹیاں بھی ہیں۔ مجھے اندازہ تھا کہ للتا کے باپ پر کیا گزر رہی ہوگی، اس کی ماں کیسے سوتی ہوگی، کیسے کھاتی ہوگی، کیسے بلک بلک کے روتی ہوگی۔ میں سوچتا تھا مجھے بھی نیند نہیں آتی تھی، زندگی کا مزہ ختم ہو گیا تھا۔ سال نہیں گزرا تھا کہ ایک دن وہ للتا کو لے کر گھر آ گیا۔ اس کے ہاتھ میں اس کے ساتھ پولیس تھی، مولوی ٹائپ کے محافظ تھے، کچھ مولوی حضرات تھے۔ وہ لوگ سب عدالت سے آئے تھے۔ للتا نے جج کے سامنے اقرار کیا تھا کہ مسلمان ہو گئی ہے۔ وہ اپنے شوہر کے ساتھ اپنی مرضی سے عدالت آئی ہے، اپنے والدین کے پاس واپس نہیں جانا چاہتی ہے۔ مولوی حضرات نے تو فتویٰ دے دیا تھا کہ للتا، جس کا نام فاطمہ رکھ گیا تھا، اب اپنے باپ کافر والدین سے نہیں مل سکتی ہے، کیونکہ وہ اس کے لیے نامحرم ہے۔ میں نے اسے بخوشی قبول کر لیا تھا۔ وہ 6 ماہ کے حمل سے تھی، میرے بیٹے کے بچے کی ماں بننے جا رہی تھی۔ میری بیوی اور میری بیٹیوں نے بھی اسے قبول کر لیا تھا، گو کہ دل سے وہی سمجھتے تھے کہ للتا نے سلمان کو پھنسایا ہے اور اسے پاگل کر دیا ہے۔ میں بالکل بھی ایسا نہیں سمجھتا تھا۔ میرا دل کہتا تھا کہ اس کے ساتھ میرے بیٹے، اس کے دوستوں نے زیادتی کی ہے۔ میں اس کی مدد کرنا چاہتا تھا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں خوف کے سائے دیکھے۔ وہ نازک، بہت خوبصورت لڑکی تھی۔ بہت کم وقت میں اس کے ساتھ بہت کچھ ہو گیا تھا۔ میرے بیٹے نے نہ جانے کیسے، کیوں کیا، بہت بڑا جرم اور ظلم کیا تھا، اسے اغوا کیا تھا۔ زبردستی اسے اپنے ماں باپ سے جدا کر دیا تھا، اسے مجبور کر کے اس کا مذہب تبدیل کرایا تھا، اس سے زبردستی شادی کر لی تھی۔ یہ باتیں سمجھنے کے لیے بہت زیادہ تعلیم اور سمجھ کی ضرورت نہیں تھی۔ یہ بات تو واضح تھی، بہت واضح ہے کہ اس کی بڑی بڑی سیاہ آنکھوں میں خوف کی پائی جانے والی کیفیت سب کچھ بتا رہی تھی، صاف بتا رہی تھی۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ اس نے ڈر اور خوف سے عدالت میں بیان دیا تھا، تاکہ وہ اس پناہ گاہ سے نکل سکے۔ وہ حمل سے ضرور تھی، مگر پتا تھا کہ اس کا بلاత్కాر ہوا ہے۔ نہ وہ مسلمان ہوئی ہے اور نہ اسے میرے بیٹے سے محبت ہے، اور نہ ہی وہ ماں بننا چاہتی ہے۔ وہ سراسیمہ تھی، خوفزدہ تھی۔ اس کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا تھا وہ ناقابل معافی تھا۔
میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میرا بیٹا، میرا خون، میرا منا یہ سب کچھ کرے گا۔ مجھے نہ جانے کیسے کس کیے کی سزا ملی تھی ڈاکٹر صاحب۔ ان کی آنکھوں میں سچائی بھری ہوئی تھی۔ میں نے بہت کم ایسے باپ دیکھے ہیں جو اپنے اولاد کے جرم کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ میں توجہ سے ان کی بات سن رہا تھا اور سلمان کی فائل پر لکھتا بھی جا رہا تھا۔ وہ بڑی بھولی سی لڑکی تھی، سلمان سے خوفزدہ، سہمی سہمی۔ اسے دیکھتے ہی میرے آنکھوں میں آنسو چھلک آتے تھے۔ میں اپنی ان دو بہنوں کے بارے میں سوچتا تھا جو بنگلہ دیش میں قتل ہو گئی تھیں۔ ان بیٹیوں کے بارے میں سوچتا تھا جو کالج میں پڑھ رہی تھیں کہ اگر ان کے ساتھ بھی یہی سب کچھ ہوا جو لیلا کے ساتھ ہوا ہے تو میری بے چینی کا اندازہ سلمان نہیں کر سکتا تھا۔ وہ خوش تھا کہ للیتا اس کے قبضے میں تھی، اسے اس کے مذہبی دوستوں کی حمایت حاصل تھی۔ اس کا خیال تھا کہ اس نے للیتا کو مسلمان کر کے جنت کمائی ہے۔ اس کے مولوی رہنما اور دوستوں کا بھی یہی خیال تھا۔ جلد ہی میں دادا بن گیا۔ چھوٹی سی ننھی سی بچی جسے اس نے کومل کا نام دیا تھا کو دیکھ کر، جھوم کر، چوم کر مجھے اس کے نانا کا خیال آیا تھا۔ پھر میرا دل بھر آیا۔ نہ جانے کیسے میں نے اپنے آنسوؤں کو پیا تھا۔ ڈاکٹر صاحب، آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ میرے دل پہ کیا گزرے تھی۔ میں کچھ نہیں کر سکتا تھا سوائے دعاؤں کے۔ اس دن عشاء کی نماز پر میں نے رو رو کر دعا کی تھی کہ میرے بیٹے کو ہدایت ملے، وہ سب کچھ نہ کرے جو وہ کر رہا تھا۔ میں کچھ بھی نہیں کر سکا، نہ اسے بدل سکا، نہ اس کے دوستوں کو بدل سکا۔ ایک دن میرے دفتر للیتا کے والد آ گئے۔ بمل کمار نام تھا ان کا۔ 50 سے زیادہ عمر نہیں ہوگی ان کی، مگر وقت نے بوڑھا کر دیا تھا انہیں نہیں پتا تھا کہ للیتا ماں بن گئی ہے۔ وہ تو صرف یہ کہنے آیا تھا کہ جو ہو چکا سو ہو چکا، اسے وہ بدل نہیں سکتا، مگر وہ چاہتا تھا کہ وہ اور اس کی بیوی للیتا سے مل سکیں۔ میں نے کمرے کا دروازہ بند کر لیا تھا۔ میں نے اپنا دل اس کے سامنے کھول کر رکھ دیا۔ میں نے اسے بتایا کہ میں سلمان کا باپ ضرور ہوں، مگر اس کا طرفدار نہیں ہوں۔ میں نے اس سے معافی مانگی۔ میں کچھ نہیں کر سکا۔ سلمان نے جو بھی کچھ کیا وہ غلط تھا، اور اب جو کچھ بھی ہو رہا ہے صحیح نہیں ہے۔ مجھے اپنی مجبوری پر شدید رونا آیا تھا۔ اس نے میرے ہاتھ تھام لیے۔ نہیں، آپ کا کوئی دوش نہیں ہے۔ میں سمجھ گیا ہوں آپ کی بات کا مجھے اطمینان ہے۔ مجھے اطمینان ہے کہ وہ آپ کے پاس ہے۔ بس آپ اسے یہ کہہ دیں کہ ہم اسے بھولے نہیں ہیں۔ اس کی ماں، اس کی بہن، اس کا بھائی، اس کی نانی، اس کی دادی، سب اس کے لیے روتے ہیں، روتے رہیں گے۔ وہ جہاں بھی ہے ہماری بیٹی ہے، ہماری بیٹی رہے گی۔ ڈاکٹر صاحب، اپنی ساری زندگی ایسا مجبور چہرہ میں نے نہیں دیکھا ہے۔ میں للیتا کو بتانا چاہتا تھا کہ اس کا باپ مجھ سے ملا ہے، وہ سب اسے یاد کرتے ہیں۔ میں موقع کی تلاش میں تھا کب مجھے فرصت اور ایسا وقت مل جائے کہ میں اس سے اکیلے میں بات کر سکوں۔ سلمان کی کڑی نظریں تھیں اس کی طرف، اور مجھے اکثر و بیشتر مشکوک قسم کے لوگ مکان کے آس پاس نظر آتے تھے۔ زبردستی مسلمان بنانے والوں نے ہمارے مکان پر نظر رکھی ہوئی تھی۔ میں چاہتے ہوئے بھی اس کی مدد نہیں کر پا رہا تھا۔ میں دل سے چاہتا تھا کہ وہ واپس اپنے ماں باپ کے پاس چلی جائے۔ دین، اعتقاد، مذہب میں زبردستی نہیں ہوتی۔ اغوا کر کے شادی کرنا کسی بھی مذہب میں جائز نہیں ہو سکتا۔ میری یہ بات میرے بیٹے کے لیے قابل فہم نہیں تھی، اور اس کے دینی دوستوں کے خیال میں اس نے صحیح کیا تھا۔ مجھے افسوس اس بات کا بھی ہے کہ اس کی ماں بھی اس کی حامی ہو گئی تھی۔ مامتا اپنی جگہ پر صحیح ہے، لیکن میری سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کیسی مامتا ہے جو اپنے بیٹے کے لیے ہر بات جائز سمجھتی ہے۔ میں سوچتا ہوں ڈاکٹر صاحب، ہم لوگوں میں کوئی بہت بڑی بنیادی خرابی ہے۔ پہلے تو اس بات کے ہی خلاف تھی کہ سلمان کسی ہندو لڑکی سے شادی کرے۔ اب وہ نہ صرف یہ کہ اس کے اغوا کو جائز سمجھتی تھی، بلکہ اس معاملے پر بات کرنے کو بھی تیار نہیں تھی۔ میں اچھی طرح سے سمجھ رہا تھا کہ للیتا نہ مسلمان ہوئی ہے، نہ ہی سلمان کو اپنا شوہر سمجھتی ہے۔ وہ ایک بیوی کی اداکاری کر رہی تھی۔ اس نے اپنے خاندان کو بچانے کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دیا تھا۔ میں اس کی ہراساں آنکھوں میں پڑھ رہا تھا۔ وہ صرف موقع کے انتظار میں ہے۔ میں اس کی مدد کرنا چاہتا تھا، کیونکہ اگر اس کی زندگی، اس کی بحالی میں ہی ہم سب کی بحالی تھی۔ مجھے پتا تھا کہ سلمان بھی یہ سمجھتا ہے کہ للیتا کو حاصل کر کے بھی وہ اسے حاصل نہیں کر سکا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ اس کا رویہ جاہرانہ ہو گیا تھا۔ وہ اپنے تنگ نظر مذہبی دوستوں اور رہنماؤں کے ساتھ رہ کر بدل گیا تھا۔ اپنے آپ کو ہی صحیح سمجھنا، اپنی ہی انا کی تسکین کے لیے کچھ بھی کر گزرنا، اس سے بڑی اور خراب بیماری کوئی بھی نہیں ہوتی ہے۔ میں ہمیشہ گہری اور اچھی نیند سوتا ہوں، مگر نہ جانے کیوں اس رات کیسے میری آنکھ کھل گئی۔ میں اپنے کمرے سے اٹھ کر
فریج سے پانی لینے کے لیے جا رہا تھا کہ میں نے للتا کو دیکھا، وہ اپنی بچی اور میری پوتی کو ہاتھوں میں سنبھالے کھلے ہوئے دروازے سے باہر نکل رہی تھی۔ پتہ نہیں کیوں میں سمجھ گیا کہ وہ میرا گھر چھوڑ کر جانے کی کوشش کر رہی ہے۔ میں دبے پاؤں کوئی آواز نکالے بغیر اس کے پیچھے گیا۔ میرے منہ سے صرف یہ نکلا تھا، بیٹی جہاں جانا ہے چلی جاؤ۔ میں نے پہلی اور آخری دفعہ اسے گلے لگایا، اپنی پوتی کو شاید آخری دفعہ چوما تھا، اس امید کے ساتھ کہ وہ جہاں رہے وہ خوش رہے، شاید میں اسے زندگی بھر میں پھر کبھی نہ دیکھ سکوں۔ للتا نے بھی میرے ہاتھوں کو زور سے پکڑ لیا، اس کے آنکھوں میں آنسو تھے۔ مجھے نہیں پتہ ہے اور شاید کبھی پتہ نہیں چلے گا کہ میرے گھر کے گیٹ سے باہر وہ رکشہ کیسے اور کب سے کھڑا تھا۔ وہ بڑی تیزی سے بچی کو لے کر رکشے میں بیٹھ گئی تھی۔ میں گیٹ کو بند کیے بغیر خاموشی سے اپنے کمرے میں آ کر لیٹ گیا اور یہی سوچتا اور دعا کرتا رہا تھا کہ للتا نکل جائے، کوئی اسے روکے نہیں۔ ساتھ ہی مجھے پتا تھا کہ اب ایک بار پھر ایک اور قانونی اور مذہبی جنگ شروع ہو جائے گی۔ صبح ہوئی تو گھر میں وہی کچھ ہوا جس کی امید تھی، شور، شرابہ، غصہ، بہت سے مولوی حضرات کی آمد۔ میں نے ہمیشہ کی طرح دوبارہ سے اپنے آپ کو علیحدہ رکھا تھا اور آنے والے طوفان کا منتظر تھا، مگر کچھ نہیں ہوا سوائے اس کے کہ اسی دن للتا کے گھر پر پولیس کا چھاپا پڑا اور وہ کچھ بھی برآمد نہیں کر سکے۔ للتا وہاں نہیں تھی۔ 10 دن کے بعد للتا کے باپ نے تھانے سے اپنی شکایت واپس لے لی اور عدالتوں سے اپنا مقدمہ ختم کرنے کی درخواست دے دی۔ مجھے اطمینان سا ہو گیا تھا کہ للتا محفوظ ہے۔ ایک دن وہ میرے پاس دوپہر کو میرے آفس آ گیا تھا۔ اس کے چہرے پر غصہ اس کے چہرے پر تھا، آنکھوں میں جیسے چنگاریاں بھری ہوئی تھیں۔ اس کے ساتھ دوسرے نوجوان تھے، ان کا امتزاج گفتگو بتا رہا تھا کہ وہ سب ایک ہی سوچ رکھتے ہیں۔ انہیں خوشی تھی کہ انہوں نے ایک ہندو لڑکی کو مسلمان بنا لیا تھا، ہم اسے بازیاب کریں گے، واپس گھر لے کر آئیں گے۔ سمجھا کیا ہے ہندوؤں نے، وہ مسلمان ہے وغیرہ وغیرہ، یہ سب کچھ بڑے زور زور سے کہا تھا ان لوگوں نے۔ میں نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی تھی، دیکھو اپنی مرضی سے تمہیں چھوڑ کر چلی گئی ہے، وہ تمہیں اپنا شوہر نہیں سمجھتی ہے، اس وقت نہ جانے کہاں ہوگی، شاید وہ بھارت چلی گئی ہے۔ جو ہو گیا صحیح یا غلط اس کا مداوع ممکن نہیں ہے، اب آگے بڑھنے کا وقت ہے۔ مگر یہ بات اس کے سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ میرا دل جیسے بیٹھ گیا، یہ کون لوگ تھے؟ میں مذہبی آدمی ہوں، اللہ پہ یقین رکھتا ہوں، مسلمان ہوں، میں تو سوچ بھی نہیں سکتا میں کسی سے زبردستی کروں، اور زبردستی بھی ایسی۔ مجھے پہلی دفعہ اپنے بیٹے کو دیکھ کر گھن سی آئی۔ وہ لوگ مجھ سے بیکار کی بحث کر کے چلے گئے۔ اسی شام کو ایک آدمی بمل کمار کا ایک خط میرے بیٹے کے نام دے کر گیا۔ لفافہ بند تھا، میں نے اسے کھولنا مناسب نہیں سمجھا اور گھر آ کر اسے اپنے کمرے میں بلا کر لفافہ اسے دے دیا۔ اس نے خط کھول کر پڑھا، دوبارہ پڑھا اور زور زور سے رونے لگا۔ خط اس کے ہاتھ میں تھا۔ میں نے کچھ نہیں کہا، خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ دل تو میرا چاہ رہا تھا کہ اسے گلے سے لگاؤں، کاندھوں پر ہاتھ رکھ کر تسلی دوں، مگر نہ جانے کیوں میں ایسا نہیں کر سکا۔ شاید میرے اندر اس کے خلاف غصہ تھا، پھر بھی میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ آہستہ آہستہ اس کی ہچکیاں رک گئیں، وہ خاموشی سے دیوار کو تک رہا تھا۔ میں نے اس کے چہرے پر نظر ڈالی تو اس نے بمل کمار کا خط مجھے تھما دیا۔ بیٹے ہمیشہ خوش رہو۔ تمہیں میں بتانا چاہتا ہوں کہ للتا ہندوستان چلی گئی ہے، جہاں اس کی ماں نے اس کا رشتہ بھی طے کر دیا ہے۔ اب وہ کبھی بھی اپنے پرکھوں کے دیش سندھ پاکستان نہیں آئے گی۔ اس کے ہونے والے شوہر، اس کے پریوار نے اسے بچی سمیت قبول کر لیا ہے۔ میں پرارتھنا کرتا ہوں تم بھی دعا کرو کہ ہمیشہ خوش رہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم بھی خوش رہو۔ مجھے اور میرے پورے خاندان کو تم سے بڑی شکایت ہے۔ میری بیوی نہ جانے تمہارے بارے میں کیا کیا کہتی رہتی ہے، نہ جانے کون کون سی بددعائیں دیتی رہتی ہے۔ میں صرف دعا کرتا ہوں کہ وقت کے ساتھ اس کے زخم بھر جائیں، وہ بھی سب کچھ بھول جائے۔ میرے گھر والے کہتے ہیں کہ تم نے ناقابل معافی جرم کیا ہے، تم نے ہمارے خاندان کا سکھ، چین، سکون سب کچھ چھین لیا۔ تم نے میرے معصوم بچے کے ساتھ جو کچھ کیا ہے وہ ناقابل معافی ہے۔ میں گزشتہ کئی مہینوں سے اسی بارے میں سوچتا رہا ہوں، راتوں کو جاگتا رہا ہوں، اپنے اندر جلتا رہا ہوں، لیکن میں نے اپنی بیوی کو کہہ دیا ہے کہ میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے۔ میرے خیال میں معاف کرنا تو وہی ہوتا ہے جب
ناقابل معافی کو بھی معاف کر دیا جائے۔ خوش رہو بیٹا، بمل رائے۔ خط میرے ہاتھوں میں کپ کپانے لگا۔ میرے دماغ کے بہت اندر کسی جگہ پر جیسے لفظ تھرا رہے تھے، ناقابل معافی کو بھی معاف کر دیا جائے۔ اس خط کے بعد سے ڈاکٹر صاحب وہ کہتا ہے کہ اسے مر جانا چاہیے، اسے پھانسی دی جائے، پھانسی۔